واسعۃ، دیکھو ہماری زمین بہت کشادہ، صرف مکہ ہی تو نہیں ہے رہنے کی جگہ، ارضی واسعۃ۔ ہاں عرب کے اندر جو ہے سارے علاقے وہ قریش کے تابع تھے، لہذا قریش کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی قبیلہ نہیں، لہذا عرب کی سرزمین تو اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی۔ البتہ عرب سے باہر پوری دنیا پڑی ہے، جاؤ، لیکن ڈٹے رہو، ایمان سے پیچھے نہ۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو، یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر کرو۔ اس میں پھر حضور نے نشاندہی فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو بڑا ہی انصاف پسند ہے، اس بادشاہ کے پاس نجاشی رحمت اللہ علیہ، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے اور انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، کہ حضور کی زیارت تو ان ثابت نہیں ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے جو بھی گئے تھے ہجرت کر کے وہاں، لہذا انہیں تابعی شمار۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری ہی بندگی کرو۔ اسی سے ملتے جلتے اشعار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بلاد اللہ واسعۃ فضاء، اللہ کی سرزمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بلاد اللہ واسعۃ فضاء، ورزق اللہ فی الدنیا فصیح، اور اللہ کا رزق بھی دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ فقل لقائل القاعدین علی ہوان، تو ذرا جو لوگ بے عزتی بے غیرتی کی وجہ سے بھی رہ رہے ہیں کسی جگہ، ایک جگہ رہ رہے ہیں اگرچہ بے عزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اہانت ہو رہی ہے، ان کی حمیت کو کچلا جا رہا ہے، فقل للقاعدین علی ہوان، اس توہین آمیز روش کے باوجود جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو، فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیحوا، اگر کوئی ایک زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو چھوڑو اس کو، کہیں اور چلے گئے، اپنی عزت نفس کی حفاظت، اور یہاں معاملہ ایمان کا، اپنے ایمان کی حفاظت۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اب اس میں دوسرا رخ بھی آ گیا، دیکھو یہاں کے تشدد سے آخری اندیشہ اسی کا ہے نہ کہ وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، لیکن سوچ لو اگر ابھی تم قتل سے بچ جاؤ گے تو کیا موت سے بچے رہو گے؟ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لہذا یہ اجازت تھی، کیونکہ صرف یہ کوئی حکم نہیں تھا ہجرت کا، اجازت، اور اس اجازت کے اندر یہ چیز امپلائڈ تھی کہ جس کی ہمت جواب دے رہی ہو، جس میں مزید جھیلنے کی جو ہے برداشت کرنے کی ہمت نہ اپنے اندر پائے، وہ چلا جائے۔ لیکن انہیں سے کہا جا رہا ہے تو موت سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے، اور کرو تمہیں بھی کر دیں تو کیا تمہیں تکلیف ہوگی؟ سیدھے جنت میں جاؤ، حساب کتاب کا انتظار نہیں ہوگا، یوم قیامت کا بھی انتظار نہیں۔ باقی لوگ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اور تم تو جاؤ گے فوراً جنت کے اندر۔ لہذا یہ پہلو سامنے رکھ۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا پہلے رکوع کے درس میں کہ دو چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چل، دلجوئی بھی اور ڈانٹ ڈپٹ۔ یا دلجوئی کا پہلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر برداشت سے باہر بات ہو رہی ہے تمہارے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم ہجرت کرو۔ بات یہ بھی کس چیز سے ڈر کر جا رہے ہو؟ موت سے، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے، لوٹا دیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، جو ڈٹے رہے اس پر، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار، ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ یہاں دیکھیے وہی صیغہ اب آ رہا ہے جو پہلے رکوع میں بار بار آیا، لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، وہاں پر آیا تھا ہم تو لازماً آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّ، جو بھی ہیں ان کو آزمایا جائے گا۔
تو اس اعتبار سے وہی صیغہ تاکید کا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم لازماً انہیں دیں گے، جگہ دیں گے، من الجنت غرفاً، جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ اور اب نہایت خوبصورت مقام ہے یہاں پر، عمل کرنے والوں کی بنیاد کیا ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، جھیلا، برداشت کیا، سختیاں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے، جبکہ مدینے کی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا حضرت بلال کو، اور جیسے جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، کھینچ کر لائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک زندہ انسان، گوشت پوشت کا انسان، اور اس کے گردن میں رسی ڈال کر دے دی ہے چھوکروں کو، گھسیٹو اس کو گلیوں کے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ گلیاں کوئی پیومنٹ تو نہیں تھے، وہاں پر کوئی سڑکیں تو نہیں، کونے رکھنے والے جو ہے نوکیلے پتھر، جسم ادھر رہا، پونم خون ہے، پھر سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، دھوپ میں ڈال کر، اوپر سے وہ آسمان جیسے آگ برس رہی ہے، ادھر سینے پر پتھر، سانس لینا مشکل سے سانس لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں احد 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 احد، ایک ہی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے۔ الذین صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے، ہمارا پروردگار ہی ہمارے لیے راستے کھولے گا، ہمارا پروردگار ہی آخر میں ہماری مدد کرے گا، ہمارا پروردگار جو ہے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ علی ربہم یتوکلون، وَکَأَیٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چوپائے ہیں زمین میں، تم دیکھتے ہو وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے۔ یہ پرندے جو ہیں، کیا ان کا رزق ان کے پاس اسٹور میں کہیں ہوتا؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں فکر کرتے ہو، اپنے حواریین سے کہہ رہے، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں؟ ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو نہیں ہے، کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے گندم کا یا کسی اور چیز؟ جو تمہیں، جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ خوبصورت انداز۔ کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے اسے دیا ہے، رنگین؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا لباس اس کے پاس بھی نہیں۔ تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے اور کل جھونک دی جائے گی آگ میں، کیا وہ تمہیں لباس نہیں پہنائے؟ یہ ہے توکل اللہ کی ذات۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل بھی دے گا، تم اس کے اوپر توکل کرو، اعتماد کرو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ 5 آیات بھی یوں سمجھیے کہ اس صبر کے موضوع پر، جو صبر کے اس وقت مکی دور میں تھا، یک طرفہ صبر، ایک ہے 2 طرفہ صبر، وہ آئے گا مدنی صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، لیکن یہ ہے یک طرفہ صبر، جو آئے جھیلو، برداشت کرو، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو۔ اس صبر کے لیے جو ہدایات دی گئیں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع جو ہے انہی پر مشتمل ہے، اور ان میں سے یہ 5 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں نہایت اہم ہے، نہایت جان۔